والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى. قسم ہے روز روشن کی اور رات کی جب کہ وہ سکون کے ساتھ طاری ہو جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے، اور یقیناً تمہارے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آئی اور پھر وحی کا سلسلہ بند ہو گیا کچھ عرصے کے لیے. آپ اس دوران بہت پریشان ہوتے تھے کہ شاید اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا ہے، شاید وہ خیر مجھ سے روک لی گئی ہے. تو اس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ سورت نازل کی اور فرمایا کہ نہیں، جس طرح سورج طلوع ہوتا ہے اور ہر چیز چمک اٹھتی ہے، وحی کا نزول بھی اسی طرح ہے. لیکن اگر سارا وقت سورج ہی رہے تو انسان تھک جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات بھی بنائی ہے، یعنی ایک اچھے کام کے کرنے کے بعد، ایک محنت کرنے کے بعد پھر ایک سکون کا وقت بھی آتا ہے، جیسے دن بھر کی مشقت کے بعد رات پرسکون ہونے کے لیے ہے، اور وہ بھی انسان کی ضرورت ہے. اور اگر انسان رب کی رضا کی تلاش میں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس وقت کو بھی اس کے لیے عبادت بنا دیتا ہے، اور اس طرح انسان اپنے رب کا قرب پا لیتا ہے. تو آپ کو بتایا یہ جا رہا ہے کہ وحی کا سلسلہ جو بند ہوا ہے یہ اسی طرح جیسے رات کا سکون، کہ آپ کو کچھ عرصہ آرام کے لیے دیا گیا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایک طرح سے انرجی گین کر لیں. اور پھر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آپ کا بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہے. دنیا میں بھی اور دنیا کے بعد آخرت بھی آپ کے لیے بہت بہترین ہے. اس لیے آپ بالکل فکر نہ کریں اور ان مشکلات اور ان پریشانیوں پر گھبرائیں نہیں، دل چھوٹا نہیں کریں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے، راضی ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ دیر اینڈ دن وعدہ فرما رہے ہیں کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تم اللہ کی عبادت میں اپنے آپ کو تھکاؤ، تم دن بھر لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچانے میں اپنے آپ کو تھکاؤ، اور رب تمہارے ان اعمال کی قدر نہ کرے. نہیں، حقیقت یہ ہے کہ جو شخص اللہ کی رضا حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے راضی ہو جاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے. آپ کے اندر ہے شوق؟ تو انسان اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے اور اس میں مسلسل لگا رہتا ہے، یعنی بے چین رہتا ہے کہ کون سا کام کروں، کیا کروں کہ میرا رب مجھ سے خوش ہو جائے. تو اللہ عز و جل جبریل سے فرماتا ہے کہ میرا فلاں بندہ میری رضا کی تلاش میں ہے، آگاہ رہو اس پر میری رحمت ہے. جبریل کہتے ہیں فلاں آدمی پر اللہ کی رحمت ہو، دعا دیتے ہیں اس کو. حاملین عرش بھی یہی کہتے ہیں، ان کے آس پاس کے فرشتے بھی یہی کہنے لگتے ہیں فلاں شخص پر اللہ کی رحمت ہو، حتیٰ کہ ساتوں آسمانوں والے بھی یہی کہنے لگتے ہیں. پھر یہ بات زمین پر اتار دی جاتی اور لوگوں کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دی جاتی کہ وہ اس شخص کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں کہ یا اللہ تو اس پر اپنی رحمت نازل فرما. کیونکہ جو شخص بندوں کی بھلائی کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہو، کیسے ہو سکتا ہے کہ پھر بندوں کے دلوں میں اس کی محبت نہ ہو اور بندے اس کے لیے رحمت کی دعائیں نہ کریں. لیکن اگر ہم نے خود غرض ہو کر زندگی بسر کی، صرف اپنی ذات کی فکر اور صرف اپنے ہی لیے سوچتے رہے، تو پھر اپنے ہی خول میں بند ہو جائیں گے. ہمیں صرف اپنی جنت کمانے کی فکر نہیں ہونی چاہیے، یا صرف اپنی اولادی کا غم نہیں ہونا چاہیے، ہمیں غم جہان لگا لینا چاہیے کہ یا اللہ یہ سارے بندے کس طرح آگ سہیں گے اگر یہ ایمان نہ لائے، ان کا کیا بنے گا. اور یہ چیز انسان کو کہیں بیٹھنے نہ دے. اور یاد رکھیے جس کو یہ غم لگ جاتا ہے اس کو اپنے ذاتی غم بھول جاتے ہیں. ہاں، نفس اور شیطان بیچ بیچ میں انسان کو پرکھ کرتا رہتا ہے، لیکن وہ غم انسان کے نیک عمل کے راستے میں رکاوٹ نہیں بنتے. دنیا کے لیے بھی جو لوگ محنت کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں، بعض اوقات ان کی پرائیویٹ لائف کیسی ہوتی. دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کی اگر آپ بایوگرافیز پڑھیں اور ان کی پرائیویٹ لائفز پڑھیں تو بعض اوقات لائک ہیل، لیکن ان کی عملی زندگی میں اس کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، کیونکہ انہوں نے اس کو کنٹرول کر لیا ہوتا ہے. وہ اپنے جذبات پر، اپنے نفس پر، اپنے دل پر قابو رکھنا جانتے ہیں کہ یہ سب کچھ تو ساتھ ہے ہی، لیکن جو کرنا ہے وہ کرنا ہے. ان کا مقام دنیا اچیو کرنا ہوتا ہے. آپ کا اگر اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر یہ گھروں کے مسئلے اور چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ رونا دھونا یہ سب زندگیوں سے نکالنا ہوگا، تب جا کر اللہ کے دین کا کام ہو سکے گا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ نا ہمارے لیے. کیا آپ نے بھی اپنے لیے ان چیزوں کو عذر بنایا کہ آج تو میری طبیعت خراب ہے، کوئی اور نماز پڑھا دے، آج تو میں تھکا ہوا ہوں، اب کوئی اور غزوے پہ چلا جائے؟ نہیں، کسی ایک موقع پر بھی نہیں. اور امت ہے کہ آج آرام ہی آرام کرتی چلی جا رہی، آرام سے فرصت ہی نہیں ہے، صرف آرام والا اسلام لینا چاہتی، اور جہاں کوئی قربانی دینی پڑے وہاں پر قربانی دینے کو تیار نہیں. تو جب تک ہم نیند کی قربانی نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنے کھانے پینے کی نہیں کریں گے، جب تک ہم اپنی من پسند چیزوں کی نہیں کریں گے، اس وقت تک یہ کام آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وقت دنیا میں اربوں خربوں مسلمان ہیں، لیکن ان کا حال کیا ہے؟ وہ کتنے کمزور ہیں، کتنے کمزور کہ سب مل کر بھی ایک دشمن کا مقابلہ کرنے کے قابل نہیں. کیونکہ دلوں میں روب ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اس لیے کہ ایمان نہیں. اگر چند لوگ بھی ایسے ہو جائیں کہ جن کے اندر واقعی سچا ایمان ہو تو اللہ اپنے فرشتوں سے مدد کرتا ہے. لیکن ہم جیسوں پہ مدد کیوں نہیں آتی؟ کیونکہ ہم اپنی نیتوں میں کھوٹے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ آپ رب کی رضا کے لیے دوڑ رہے ہیں. اور پھر آپ کے پچھلے واقعات کو مثال بنا کے سمجھایا کہ جیسے رب نے اس وقت آپ کی مدد کی، رب آئندہ بھی کرے گا. کیا اس نے تم کو یتیم نہیں پایا اور پھر ٹھکانہ فراہم نہیں کیا، اور تمہیں ناواقف راہ پایا اور پھر ہدایت بخشی، اور تمہیں نادار پایا پھر مالدار کر دیا. لہذا اب تمہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم پر سختی نہ کرو. اللہ اکبر. اتنے بڑے بڑے کام، اتنے بڑے بڑے مشن، لیکن آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ فرسٹ سٹیپ سے، اپنے گھر کے اندر سے، چھوٹے کام سے. کیونکہ یتیم بچے جن کے والدین نہیں ہوتے وہ عام طور پہ بگڑ جاتے ہیں، اور جب بگڑتے ہیں تو تنگ کرتے ہیں، چچا کو بھی، ماموں کو بھی، خالہ کو بھی، سب کو. پھر چچا ماموں خالہ ان کی خوب خبر لیتے ہیں، درگت بناتے ہیں. کہ یہاں پر کیا بتایا جا رہا ہے کہ دین کو پھیلانے والا اخلاق کیا ہوتا ہے، کردار کیا ہوتا ہے، کہ وہ یتیم کی کیئر کرتا ہے. یتیم کی کیئر کرنے والا، ایسے لوگ دین پھیلا سکتے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سائل کو جھڑکو نہیں کچھ دینے کے لیے تو نہ صحیح، لیکن ڈانٹ کے بات نہیں کرو، اس سے ناراض نہیں ہو. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی عظمت کا اظہار کرو، یعنی اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرو. ان کا اظہار اللہ کو پسند ہے، تکبر اور فخر اور غرور کے ساتھ نہیں، بلکہ ہمبل ہو کر، شکرانے کے طور پر، خوشی کے ساتھ. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا طریقہ ابو درداء نے یہ بتایا. ابو درداء کہتے ہیں کہ تم یتیم کو خود سے قریب کرو، مانوس کرو، کہ وہ تم سے محبت کرے، وہ ڈرے نہ تم سے. اس کے ساتھ بھلائی کرو، اس کے سر پہ ہاتھ پھیرو، اس کو اپنے کھانے میں شریک کرو، ساتھ بٹھا کے کھلاؤ. اس سے تمہارا دل نرم ہوگا اور تم اپنی حاجت کو پالو گے. یعنی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری کوئی حاجت پوری ہو، تمہارا کوئی کام نکل آئے، تو یہ کام کرو، یتیم کی کیئر کرو، ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال کرو. لیکن آج کی اس تیز رفتار دنیا میں ہمیں اپنی ذات سے اور اپنے 4 بچوں سے ہی فرصت نہیں ملتی. ان کے ہی ہوم ورک اور ان کے ہی کام ہمیں بھلائے ہوئے ہیں کہ کوئی اور بچے ایسے ہیں جب اسکول سے واپس آتے ہیں تو ان کا باپ اور ماں نہیں ہوتے. ان کے ساتھ بھی احسان کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خود یتیم تھے، یتیمی کا وہ احساس آپ کے اندر زندہ تھا، یعنی آپ محسوس کر سکتے تھے یتیم کے دکھ کو. تو آپ کو بھی یہی بتایا گیا جیسے آپ کے ساتھ اچھا سلوک کیا گیا، آپ بھی آئندہ اچھا سلوک کریں. خاص طور پر ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں کو نوکر رکھ لیتے ہیں اور پھر ان کے اوپر بے جا سختی کرتے ہیں اور سخت مشقت کے کام لیتے ہیں، چاہے وہ فیکٹریوں میں ہو، چاہے گھروں میں ہو، چاہے کہیں پر بھی ہو، اور پھر ڈانٹ ڈپٹ سے اور مار پٹائی سے بھی کام لیتے ہیں. تو سب سے بدترین گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے برا سلوک کیا جاتا ہو، اور مومنوں کے گھروں میں سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس سے اچھا سلوک کیا جاتا ہو. أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا؟
اور سینے کا کھلنا تو سب سے بڑی نعمت ہوتی ہے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اور تم سے وہ بھاری بوجھ اتار نہیں دیا جو تمہاری کمر توڑے ڈال رہا تھا. یعنی جب تک نبوت نہیں ملی تھی آپ غار حرا میں ہوتے تھے اور پریشان ہوتے تھے کہ یہ دنیا کس نے بنائی ہے اور اس کا اصل الہ کون ہے, معبود کون ہے. شرک سے آپ بیزار تھے, مشرکین کے ساتھ آپ کی دلچسپی نہیں تھی. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہی اتار کر آپ کا سینہ کھول دیا. جبریل علیہ السلام نے آپ کو ساتھ لگا کر بھیجا اور آپ کو جو پڑھوانا چاہا آپ نے اس کو پڑھا. اور اس طرح آپ کے لیے وہ بوجھ جو دور جاہلیت میں آپ کے اوپر تھا, جس میں رب کی پہچان پوری طرح صحیح نہیں تھی, وہ آپ سے ہٹ گیا. حقیقت یہ ہے کہ ہر درد دل رکھنے والے انسان کے سینے پر یہ بوجھ ہوتا ہے جب وہ اپنے رب کو پہچاننا چاہتا اور پہچان نہیں پاتا, اور جب پہچان لیتا ہے تو اس کی یہ پریشانی دور ہو جاتی ہے. اور تمہاری خاطر تمہارے ذکر کا آوازہ بھی بلند کر دیا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت چاروں طرف کر دی گئی. بس حقیقت یہ ہے کہ تنگی کے ساتھ فراخی بھی ہے. یعنی اگرچہ حالات تنگ ہیں, لوگ آپ کو ستاتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ آپ کے لیے کچھ آسانیاں بھی ہیں. ان میں دنیا میں تو جو ہیں, لیکن جنت کی امید اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق. یعنی انسان جب دنیا والوں کے رویوں سے گھبراتا ہے تو کیا چیز اس کو ٹھنڈک دیتی. دیکھیے جب سب سے زیادہ آپ کا دل ٹوٹتا ہے نا, اس وقت جب آپ اللہ کو پکارتے ہیں تو سب سے زیادہ اچھی طرح پکارتے ہیں اور بہت خوشی کے ساتھ پکارتے ہیں. یعنی یوں لگتا ہے جیسے اللہ واقعی شہرک سے بھی قریب ہے. تو ایسے میں انسان کو پریشان نہیں ہونا چاہیے. تنگی ہو, آسانی ہو, بس رب راضی رہے, یہ فکر رہنی چاہیے. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. بس بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے, بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. لہٰذا جب تم فارغ ہو تو عبادت کی مشقت میں لگ جاؤ اور اپنے رب ہی کی طرف رغبت کر لو. یعنی یہ نہیں کہ ایک عبادت کے بعد دوسری عبادت کے لیے پھر چھٹی. ہم تو 4 دن کام کرتے ہیں تو 5ویں دن چھٹی کا مطالبہ کرتے ہیں, اور اگر رمضان سارا کام کر لیں تو پھر رمضان کے بعد زیادہ چھٹیاں چاہتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا چاہتا ہے, فَإِذَا فَرَغْتَ, ایک مشن مکمل ہوا تو کیا کرو, دوسرے کی طرف چل پڑو. ہم سب تھکاؤ اپنے آپ کو, خوب خوب توڑو اپنے آپ کو. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب, اور اپنے رب کی طرف رغبت کرو. مومن کی زندگی میں کوئی چھٹی نہیں ہوتی, کیونکہ مومن کی زندگی ایک بامقصد زندگی ہے. اسے اس زندگی میں اپنی آخرت کے لیے کچھ بنانا ہے. وہ یہاں فارغ رہ کر اپنا وقت ضائع کر کے نہیں جاتا. سورۃ التین مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. قسم ہے انجیر اور زیتون کی اور طور سینا کی اور اس پرامن شہر کی. یعنی وہ جگہ جہاں انجیر اور زیتون اگتا ہے, جہاں بہت سارے پیغمبر آئے, اور پھر جہاں موسیٰ علیہ السلام کو نبوت ملی, اور یہ مکہ کا شہر جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. یہ بات ہے جس پر ان پچھلی ساری چیزوں کی قسم کھائی گئی کہ انسان کے بہترین ساخت پر پیدا کیے جانے کو, یعنی اس پر قسم کھائی گئی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھی حالت میں پیدا کیا ہے. یعنی اگر انسان دیکھے تو سارے جانور یا جھکے ہوئے ہیں یا زمین پر لیٹے ہوئے ہیں یا رینگ رہے ہیں, لیکن انسان 2 پاؤں پہ چلتا ہے, سیدھا کھڑا ہوتا ہے, بہترین شکل و صورت ہے, اور ایک ایک عضو کو اللہ تعالیٰ نے نہایت متناسب بنایا ہے. ثم رددناہ اسفل سافلین. لیکن اتنے خوبصورت انسان نے اپنا حال کیا کیا اللہ کی نافرمانیاں کر کے, پھر ہم نے اسے سب نچلوں سے نچلا کر دیا. آپ دیکھیے ان لوگوں کو جو ڈرگز لیتے ہیں, جب وہ کوئی نشے کی چیز لیتے ہیں تو کیا وہ ایسے ہی نہیں ہو جاتے کہ ان کی عقل ماری جاتی. یعنی اللہ نے ان کو عقل سمجھ بوجھ دے کر بہت عزت بخشی تھی, بہت اوپر کیا تھا, بہت ذہن دیا تھا, بہت ذہانت بخشی تھی, لیکن انہوں نے نشہ کر کر کے اپنے آپ کو ذلیل کر لیا. اپنی نگاہ میں بھی لو سیلف اسٹیم کا شکار ہوئے اور لوگوں کی نگاہوں میں بھی گرے, اور اللہ کی نگاہ میں تو ہے ہی ہے, اور ساتھ جبریل علیہ السلام بھی. تو انسان جب اللہ کی نافرمانیوں کے کام کرتا ہے تو پھر حیوانات سے بھی بدتر درجے پر اتر جاتا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. ہاں, اس سے نکلنے کا راستہ بھی ہے, اور وہ کیا ہے کہ اپنے ایمان کو انسان درست کرے اور نیک عمل کرے. وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. تو اس کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا.
کیونکہ اس نے انتھک کام کیا. یعنی ایک شخص اگر اپنی زندگی میں مستقل مزاجی کے ساتھ نیک کام کرتا چلا جائے, دوڑ لگاتا چلا جائے, تو اس کے لیے جنت میں داخلے کے بعد پھر نعمتوں میں کوئی انقطاع نہیں ہوگا. فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین. بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد کون جزا و سزا کے معاملے میں تم کو جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ یعنی اصل فیصلہ تو اس کے پاس ہے. جہاں تک ارذل الامور کا تعلق ہے, اسفل السافلین کا تعلق ہے, تو ابن عباس کہتے ہیں کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے, یاد رکھیے, جو شخص قرآن پڑھتا ہے وہ ارذل الامور کی طرف نہیں لوٹایا جاتا. یعنی جس کی زندگی میں قرآن کثرت سے ہوتا ہے, اللہ اس کے دماغ کی حفاظت کرتا ہے. اور پھر اس آیت کا یہی مطلب بتایا کہ سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے قرآن پڑھا ہو. اور اس کی پہلی 5 آیات پہلی وحی بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. پڑھو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے نام کے ساتھ. ایک مسلمان اور ایک غیر مسلم کے پڑھنے میں یہی فرق ہے. دونوں پڑھتے ہیں لیکن مسلمان رب کے نام کے ساتھ پڑھتا ہے, رب کو اپنی زندگی سے نکال کر نہیں پڑھتا. کون ہے رب؟ الذی خلق, وہ جس نے پیدا کیا, تخلیق کیا. یعنی رب کون ہے؟ جو پیدا کرنے والا ہے. کیونکہ انسان خود سے خود پیدا نہیں ہو گیا. اب مثال کے طور پہ اپنے ہاتھوں پہ غور کیجئے. آپ کے ہاتھوں کے پور, انگلیاں, ان میں لکیریں جو ڈلی ہوئی ہیں, اور ان کا رنگ, اور پھر ہر انگلی کی شیپ کا مختلف ہونا, یہ کیا بغیر کسی پلاننگ کا ہی ہو گیا؟ خود بخود ہی ایسا بن گیا؟ کس قدر حماقت والی اور غلط بات ہے. پہلی ہی وحی میں انسان کو کیا سکھا دیا؟ تخلیق کے مرحلے. پوری سائنس پڑھا دی, جس نے انسان کو جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے پیدا کیا. انسان اپنی تخلیق کی ابتدا کو دیکھے, کس کس مرحلے سے نکل کر وہ دنیا میں پہنچا ہے. اقرا, پڑھو, وربک الاکرم, اور تیرا رب سب سے زیادہ کریم ہے, بہت عزت والا ہے, انسان کی کوتاہیوں سے درگزر کرتا ہے, اعراض کرتا ہے. الذی علم بالقلم, جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ علم قلم کے بغیر نہیں آ سکتا. طالب علم اور قلم لازم و ملزوم ہے, کیونکہ انسان سب کچھ اپنے حافظے میں محفوظ نہیں رکھ سکتا. انسان کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ وہ صرف اپنے دماغ پہ بھروسہ نہیں کرے, صرف اپنے دل پہ بھروسہ نہیں کرے, بلکہ یاد رکھنے کی باتوں کو لکھ لے. تو یہاں پر یہی بتایا گیا کہ لکھ کر سکھایا. اور ویسے بھی جو علم لکھا جاتا ہے وہ دل میں بھی پختہ ہو جاتا ہے. انسان پھر اسے اس کی نسبت کم بھولتا ہے جو صرف ریڈنگ کر کے اور صرف پڑھ کے یا صرف سن کے یاد رکھتا ہے. علم الانسان ما لم یعلم, انسان کو وہ علم دیا جسے وہ جانتا نہ تھا. یعنی انسان کے پاس دنیا کا علم ہو یا دین کا علم, وہ سارے کا سارا کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے. اس کی ابتدا وہی سے ہوئی. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کس کو ہر چیز کا نام سکھایا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. تو آدم علیہ السلام دنیا میں آئے علم کے ساتھ, جہالت کے ساتھ نہیں آئے. اور پھر ان کی اولاد نے ان سے وہ علم لیا, اور پھر ان کی اولادوں نے ان سے کرتے 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 وہ دنیا میں آگے آگے ٹرانسفر ہوتا رہا. لیکن نقطۂ آغاز یا سرچشمہ علم اللہ کی ذات ہی ہے. کلا ان الانسان لیطغی, ہرگز نہیں, انسان سرکشی کرتا ہے. کس بات میں سرکشی؟ اللہ کی اطاعت نہیں کرتا, اللہ کی بات نہیں مانتا, اپنی منواتا ہے. کیوں؟ خاص طور پر ابو جہل کی طرف اشارہ ہے یہاں. کیوں؟ اس بنا پر کہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے کہ اسے کسی کی بات ماننے کی ضرورت نہیں, یعنی تکبر کی وجہ سے. حالانکہ پلٹنا یقیناً تیرے رب ہی کی طرف ہے. جو شخص یہ سمجھتا کہ وہ بے نیاز ہے وہ یہ نہ سمجھے, کیونکہ اسے اللہ کی طرف واپس جانا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا اور اس کو سزا دینے پر پوری طرح قادر ہے. تم نے دیکھا اس شخص کو جو ایک بندے کو منع کرتا ہے جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو. آج بھی دنیا میں ایسے بدبخت لوگ موجود ہیں, ابو جہل کے ساتھی, جو لوگوں کو نماز نہیں پڑھنے دیتے. تمہارا کیا خیال ہے اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو, یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یا پرہیزگاری کی تلقین کرتا ہو؟ تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو؟ یعنی دونوں میں سے بہتر کون ہے؟ کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں,
اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے۔ وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، ہرگز نہیں، اس کی بات نہ مانو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کا قرب حاصل کرو۔ یعنی اگر کوئی شخص کسی کو نماز کے لیے منع کرتا ہے یا نماز پر کوئی ڈرتا ہے کہ اس کا کوئی مذاق اڑائے گا تو ان باتوں کو خاطر میں نہیں لانا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور جہاں عبادت کا وقت ہو جائے وہاں عبادت کر لی جانی چاہیے، اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے۔ سورۃ القدر مکی سورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے، اور تم کیا جانو کہ شب قدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے، یعنی اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ فرشتے اور روح اس میں اپنے رب کے اذن سے ہر حکم لے کر اترتے ہیں، یعنی بندوں پر نافذ کرنے کے لیے، یعنی اس رات میں بہت فرشتے اترتے ہیں۔ وہ رات سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک، یعنی صبح تک سلامتی ہی سلامتی، ایک خاص پیس ہوتا ہے، امن ہوتا ہے زمین پر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لیلۃ القدر کے متعلق فرمایا، یہ 27ویں یا 29ویں شب ہوتی ہے، اور اس رات میں زمین پر آنے والے فرشتوں کی تعداد کنکریوں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے، یعنی ایک ہجوم ہوتا ہے فرشتوں کا جو زمین کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے۔ اس رات کی دعا کیا ہے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اگر صرف اپنے لیے مانگنی ہو تو انی کر دیں، اور اگر اور بھی ساتھ ہیں تو ان کے لیے انا کر دیں۔ الرحمن الرحیم۔ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین منفکین حتی تأتیہم البینہ۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو لوگ کافر تھے وہ اپنے کفر سے باز آنے والے نہ تھے جب تک ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول، یہ ہے روشن دلیل، جو پاک صحیفے پڑھ کر سنائے، یعنی لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے رسول آئے جن میں بالکل راست اور درست تحریریں لکھی ہوئی ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے حجت تمام کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیا تاکہ لوگ ایمان لے آئیں۔ پہلے جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی ان میں تفرقہ برپا نہیں ہوا، مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس راہ راست کا بیان واضح آ چکا تھا اور ان کو اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ اللہ کی بندگی کریں، اپنے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے بالکل یکسو ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح دین ہے۔ تفرقے کی بنیاد صرف لا علمی نہیں ہوتی بلکہ انسانوں کی سرکشی ہوتی ہے۔ جب ہر انسان اپنا نام چاہتا ہے اور اپنے آپ کو اہمیت دیتا ہے تو خواہ وہ کتنا بھی پڑھا لکھا ہو، پھر وہ ایک ٹیم کے طور پر کام نہیں کر سکتا۔ اہل کتاب تھے، پڑھے لکھے لوگ تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ آپس میں بھی ان کی سرکشی اور بغاوت تھی ایک دوسرے کے ساتھ، لیکن جب پیغمبر بنی اسماعیل میں آ گیا تو یہ سرکشی اور بغاوت اور بڑھ گئی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اس لیے یہ سب کچھ نہیں بھیجا تھا کہ تم تفرقہ برپا کرو، اصل بات یہ ہے کہ ان کو جو حکم دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ خالص اللہ کی عبادت کریں، اور یہی حکم ہمارے لیے ہے، بالکل یکسو ہو کر، یعنی پورے فوکسڈ ہو کر، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، یہی نہایت صحیح درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً جہنم کی آگ میں جائیں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہ لوگ بدترین مخلوق ہیں۔ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً وہ بہترین مخلوق ہیں، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والے۔ ان کی جزا ان کے رب کے ہاں دائمی قیام کی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ یہ کچھ ہے اس شخص کے لیے جس نے اپنے رب کا خوف کیا ہو۔ تو یہاں بتا دیا گیا کہ کسی خاص گروہ یا فرقے سے ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا جب تک کہ تم وہ کام نہ کرو جو رب کو راضی کر دینے والا ہو، اور جب تک تم خیر البریہ نہ بنو۔ اگر خیر البریہ نہیں تو پھر شر البریہ ہوگے۔
اب خیر البریہ اور شر البریہ، اس کے بارے میں ایک حدیث بھی آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا اخبرکم بخیر البریہ، کیا میں تمہیں مخلوق میں سب سے بہتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، آپ جاننا چاہتے سب سے بہتر انسان؟ کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا وہ آدمی جو اپنے گھوڑے کی لگام پکڑے اللہ عز و جل کی راہ میں نکل پڑا ہو، جہاں ضرورت ہو وہاں اس پر سوار ہو جائے. یعنی اس کی زندگی کس کام میں گزر رہی ہے؟ اللہ کے دین کی خدمت میں. آج گھوڑے نہیں تو گاڑیاں ہیں کہ وہ گاڑی کا سٹیئرنگ پکڑے اور اللہ کی راہ میں نکل پڑے، جہاں ضرورت ہو اس پر سوار ہو جائے. کیا میں تمہیں اس کے بعد کے درجے پر فائز آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں کہ دوسرے نمبر پہ کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ فرمایا وہ آدمی جو اپنی بکریوں کے ریوڑ میں نماز قائم کرتا اور زکوٰۃ ادا کرتا ہو. یعنی وہ کوئی مزدوری کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود اللہ کا حق نہیں بھولتا، وہ جانوروں کا حق بھی ادا کرتا ہے، اپنے مالک کا حق بھی ادا کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی نمازوں اور زکوٰۃ کی پابندی کرتا ہے. تو آپ دیکھیے کہ ہم کہیں بھی جاب کر رہے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں، ٹریول کر رہے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، ایک بات ہمیشہ یاد رکھنے کی ہے، اور وہ ہے کہ ہر حال میں اللہ کی عبادت کرتے رہنا ہے، نمازوں سے غافل نہیں ہونا، نمازوں کو نہیں چھوڑنا، کیونکہ جس کی نمازیں درست ہو جاتی ہیں اس کی باقی زندگی بھی درست ہو جاتی. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. پھر آپ نے فرمایا کیا میں تمہیں مخلوق میں سے سب سے بدتر آدمی کے بارے میں نہ بتاؤں؟ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں، جاننا چاہیں گے؟ فرمایا وہ آدمی جس سے اللہ کے نام پر کچھ مانگا جائے اور وہ نہ دے. بدترین مخلوق ہے، کیونکہ ہم نے جو مانگ رہا ہوتا ہے اس کو نہیں دینا ہوتا، ہم نے اللہ کے نام کی لاج رکھنی ہوتی. ٹھیک ہے کچھ لوگ پھر اللہ کے نام کو مس یوز کرتے ہیں اور اپنی طرف سے اس میں کچھ نہ کچھ غلط بیانیاں بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے میں بھی انسان کو اپنی درگزر سے کام لینا چاہیے اور کسی ایک شخص کی غلطی کی وجہ سے باقی لوگوں کو خیر سے محروم نہیں کرنا چاہیے.